بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوک زیادہ گاڑھا آئے تو یہ بدن میں طاقت کی کمی کی علامت ہے۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، موہروں پر دباؤ پڑتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کریں اور ارکے گلاب سونگھ لیا کریں، سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہو وہ پھول مکھانے دودھ میں پکا کر کھائیں، اس سے ان کے جسم کا درد دور ہو جائے گا۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ ماہواری کے دوران قے اور متلی سے نجات کے لیے کیلے کھایا کرو۔ کم سونے والے افراد پر شوگر جلدی حملہ کرتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں سے نہانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لو کہ اس کو اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلاؤ۔ کٹے ہوئے آلو پر لیموں نچوڑنے سے آلو کا میٹھا پن دور ہو جاتا ہے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ جو روزانہ کچی ہری مرچ کھاتا ہے وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھو لیں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کریں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ جن کو کینسر کا مرض ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس پئیں۔ گاجر کا رس پینے سے آپ کے جسم کے زہریلے مادے ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کر دیتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کیا کریں، یہ بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپرے کرنے سے مچھر نہیں آئیں گے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے بالوں کی خشکی غائب کرنا چاہتے ہیں تو شیمپو میں نمک ملا کر بالوں میں لگا لیا کریں۔ کیلے کے ساتھ بادام استعمال کرنے سے ماہواری کا درد نہیں ہوگا۔ واش روم میں 4 منٹ سے زیادہ لگیں تو جان لیں، یہ معدے کی خرابی کی نشانی ہے۔ لیموں پر چینی ڈال کر کھانے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ کھٹے دہی میں تازہ دودھ شامل کر دینے سے دہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ آنکھوں میں چمک لانے کے لیے رات کو سوتے وقت کالی کشمش کا دانہ کھا لیا کرو۔ مہینے کے اندر 2 بار
बकरी के पाए खाने से बदन में ताकत हमेशा रहेगी। ऊंटनी का दूध पीने से भूख की कमी दूर होगी। पीतल के गिलास में पानी पीने से पेट की चर्बी कम हो जाती है। अगर सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगे तो अदरक वाली चाय बनाकर पी लिया करो। रोजाना अंगूर खाने से बाल झड़ने रुक जाते हैं। धूप में काला चश्मा पहनने वालों की नजर कमजोर हो जाती है। जिससे नुकसान का खतरा हो उस पर एहसान करके उसकी जुबान बंद कर दो, क्योंकि एहसान तेज दांतों को कंद कर देता है। उबले हुए अंडे में कैलोरीज कम होती हैं। इसे सुबह सवेरे खाने से वजन में कमी करने में मदद मिलती है। उबला हुआ अंडा आपकी आंखों की बिनाई के लिए अच्छा है। इसके अलावा ये मोतिया की अलामत को भी कम करते हैं। इसलिए रोजाना एक अंडा तो लाजमी खाएं। क्या आपको मालूम है कि कभी कभार तो ठीक है, लेकिन आजकल रोजाना की बुनियाद पर पैनाडोल इस्तेमाल की जा रही है, जो जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। यह आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों को ख़त्म कर देती है। बार बार पेशाब आने का मसला अब ख़त्म। अब बार बार पेशाब तंग नहीं करेगा। तोरी की सब्ज़ी खाएं। तोरी की सब्ज़ी खाने से बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाएगा। और नाजरीन, मैदे में सोजन की बड़ी वजह पैनाडोल है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल भूख को बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से कमज़ोरी हो जाती है। पेट में दर्द और जिस्म में सोजन और पानी की कमी भी करती है। कुछ लोग हमारे पास तसल्ली देने नहीं आते, बल्कि तसल्ली करने आते हैं कि हम वाकई तकलीफ में हैं। माओ की जाए नमाज पर की जाने वाली दुआओं ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ों से बचाया हुआ है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। घबराहट का ताल्लुक हमारे जहनी सूरत हाल से है। इंसान जो गहरी सोच में मुब्तला होता है, जो परेशान कुन हो, ऐसे घबराहट होती है। अगर लौंग लीमू में दबाकर घर के कोनों में रखें तो मच्छर मक्खियां नहीं आती। दुनिया की सबसे पहली तलाक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी अम्मारा बिनते सईद को दी। आधी धूप और आधे साए में बैठना तिब्बी एतबार से सख्त नुकसानदेह है, और इससे जिस्म में खून का दौरान गैर मोतदल और बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां और अमराज लाहक हो सकते हैं। जब पैदल चलने से थक जाओ तो तेज तेज चलो, इससे थकावट दूर होती है। दही आंतों के इन्फेक्शन से बचाता है। अगर आप दही से अच्छा फ़ायदा चाहते हैं और पूरी ग़िज़ाइयत चाहते हैं तो इसमें कुछ ना शामिल करें, बग़ैर चीनी के इस्तेमाल करें। जिनको मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो वो हफ्ते में 2 बार गाय का गोश्त खा लें। चंद दिनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। अगर बच्चे का रंग काला हो तो उसको गाय का दूध पिला दो, रंग सफ़ेद हो जाएगा। सांवली औरतें अंडे की सफ़ेदी और टूथपेस्ट मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे रंगत निखरती है और जिल्द नरम व मुलायम हो जाती है। खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल मसूड़ों को ख़राब कर देता है। तंग कपड़े पहनकर सोने से जोड़ों के दर्द का मसला हो जाता है। जब अज़ान हो रही हो तो बातें करने से रिज़्क में तंगी आती है। गुड़ वाला शरबत बनाकर पीने से भूलने की बीमारी नहीं लगती। जो औरतें बालों को बांध कर रखती हैं उनको कमर दर्द की शिकायत कम होती है। ब्लड प्रेशर को कम करना है तो केले का इस्तेमाल बढ़ा दें। चावल खाकर
سافٹ ڈرنک کا استعمال کرنے سے بال بہت جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر گوشت نہیں گل رہا تو گوشت میں 2 ڈسپرین کی گولیاں شامل کر دیں۔ جو شخص ہمیشہ بخار سے بچنا چاہتا ہے وہ چنے کی دال کا زیادہ استعمال کریں۔ چنے کی دال کھانے سے بخار کبھی قریب نہیں آتا۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ سوڈے والی مشروبات کا زیادہ استعمال دل کے کمزور ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اگر رنگ کو نکھارنا ہے تو خالص ہلدی پیس کر 0 کے کیپسول میں بھر لیں اور شام کے وقت روزانہ 1 کیپسول دودھ کے ساتھ پیتے رہیں۔ رنگ نکھر جائے گا۔ پان کے پتوں پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد دور ہوگا۔ بھورے رنگ کا پخانا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ میٹھی جیلی یا مٹھائیوں کا زیادہ استعمال چھاتیوں میں بلغم پیدا کرتا ہے اور چھاتیاں لٹک جاتی ہیں۔ بند کمروں میں اے سی چلا کر رہنے کی عادت انسان کا اعصابی نظام تباہ کر دیتی ہے۔ بھینس کے پائے کھانے سے مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اونٹ پر بیٹھ کر سواری کرنے سے چکر آنے کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چہرے پر کیلے کا رس لگانے سے چہرے کی جلد 20 سال جیسی دکھنے لگتی ہے۔ اگر آپ 50 سال کے بھی ہوں تو بے وقت سونے کی عادت سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اگر گوشت جلدی پکانا ہو تو گوشت میں خربوزے کے چھلکے ڈال دو، گوشت جلدی گل جائے گا۔ دال پکا کر کھانے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ کلونجی کھا کر سونے سے بال کالے رہتے ہیں۔ بکری کے گرم دودھ میں اجوائن ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے رنگ کالا ہوتا ہے۔ املی کے پتے چبانے سے بد ہضمی دور ہو جاتی ہے۔ کھیرا کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کالا نمک چاٹنے سے آواز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ایڑی والے جوتے پہننے سے کمر درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد سرسوں کا تیل ضرور لگائیں۔ کھانے کو چبا کر کھائیں، اس سے گیس نہیں ہوتی۔ کھانے میں ادرک، ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ رکھیں۔ کھانے سے قبل پانی پئیں اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی پئیں۔ کپڑوں سے داغ نہ جا رہا ہو تو داغ پر لیموں کا رس رگڑ کر صاف کرو، داغ غائب ہو جائے گا۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ کچن میں کام کرتے وقت روٹی کے رومالوں میں چکنائی لگ جاتی ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے لائف بوائے صابن سے 1-2 مرتبہ دھو لیں، چکنائی غائب ہو جائے گی۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے ختم کرنے کے لیے نیل ملے پانی میں ڈبو دیں۔ روزانہ نہار منہ سیاہ انگور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کالے انگور کھانے سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید اور چمکدار ہو جائے گا۔ غیر ضروری بالوں پر پھٹکری کی مالش کر دینے سے بال ختم ہو جائیں گے۔ عورتوں کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہوں تو 1 کھیرا مسل دیں۔ کالا چشمہ پہن کر دھوپ میں جانے والوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔
جس کے کان میں درد ہو رہا ہو تو اسے یخنی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو بار بار الٹی ہوتی ہو انہیں الائچی چباتے رہنا چاہیے۔ سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے وقت آسمان کی جانب چہرہ کر لینے سے کمر کے درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل کو پنڈلیوں پر ملنے سے پورے جسم کی تھکن اتر جاتی ہے۔ ستو کا شربت پینے سے معدہ ہمیشہ طاقتور رہے گا۔ آیت الکرسی کی 70 بار تلاوت معالج کی دعا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور رہتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ صبح نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں اور داغ نہیں نکلتے۔ جسم میں پانی کی کمی سب سے بڑی وجہ چائے ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ ڈیلیوری کے بعد عورتیں روزانہ مٹھی پر ڈرائی فروٹ لازمی کھائیں۔ اس سے جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ہاتھوں اور کوہنیوں پر پڑ جانے والے نشانات دور کرنے کے لیے لیموں کے استعمال شدہ چھلکے لے کر متاثرہ جگہ پر رگڑ دیں اور پھر اس جگہ کو دھو کر کوئی بھی کولڈ کریم لگا لیں۔ دن میں 1 مرتبہ اس ٹوٹکے پر عمل کریں۔ چند دن میں سیاہ دبے دور ہو جائیں گے۔ گرم پانی یا بھاپ سے جلد جل جائے تو آپ صابن کی جاگ اس جگہ پر لگائیں یہاں تک کہ آپ کو سکون محسوس ہونے لگے۔ خشک انار دانے کا استعمال بو کو بڑھاتا ہے۔ اخروٹ کے تیل کو پاؤں کے انگوٹھے پر لگانے سے بہت اچھی نیند آتی ہے۔ بیری کے پتوں کو پانی میں ابال کر شرمگاہ دھونے سے شرمگاہ کی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس لینے میں مسئلہ پیش آتا ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی لو۔ جب بھی بخار تنگ کرنے لگے تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر مل لو، بخار کا زور ٹوٹے گا۔ جس کو الرجی ہو وہ جامن کے پتے چبا لے، الرجی فوری ختم ہو جائے گی۔ بھوک نہ لگتی ہو اور کچھ کھانے کو دل نہ کرتا ہو تو گڑ کا استعمال کریں۔ کھانے میں ادرک، ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ رکھیں۔ کھانے سے قبل پانی پئیں اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی پئیں۔ کپڑوں سے داغ نہ جا رہا ہو تو داغ پر لیموں کا رس رگڑ کر صاف کرو، داغ غائب ہو جائے گا۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ کچن میں کام کرتے وقت روٹی کے رومالوں میں چکنائی لگ جاتی ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے لائف بوائے صابن سے 1-2 مرتبہ دھو لیں، چکنائی غائب ہو جائے گی۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے ختم کرنے کے لیے نیل ملے پانی میں ڈبو دیں۔ روزانہ نہار منہ سیاہ انگور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کالے انگور کھانے سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید اور چمکدار ہو جائے گا۔ غیر ضروری بالوں پر پھٹکری کی مالش کر دینے سے بال ختم ہو جائیں گے۔ عورتوں کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہوں تو 1 کھیرا مسل دیں۔ کالا چشمہ پہن کر دھوپ میں جانے والوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جس کے کان میں درد ہو رہا ہو تو اسے یخنی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو بار بار الٹی ہوتی ہو انہیں الائچی چباتے رہنا چاہیے۔ سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے وقت آسمان کی جانب چہرہ کر لینے سے کمر کے درد کی
شکایت ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل کو پنڈلیوں پر ملنے سے پورے جسم کی تھکن اتر جاتی ہے۔ ستو کا شربت پینے سے معدہ ہمیشہ طاقتور رہے گا۔ آیت الکرسی کی 70 بار تلاوت معالج کی دعا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور رہتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ صبح نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں اور داغ نہیں نکلتے۔ جسم میں پانی کی کمی سب سے بڑی وجہ چائے ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ ڈیلیوری کے بعد عورتیں روزانہ مٹھی پر ڈرائی فروٹ لازمی کھائیں، اس سے جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ہاتھوں اور کوہنیوں پر پڑ جانے والے نشانات دور کرنے کے لیے لیموں کے استعمال شدہ چھلکے لے کر متاثرہ جگہ پر رگڑ دیں اور پھر اس جگہ کو دھو کر کوئی بھی کولڈ کریم لگا لیں۔ دن میں 1 مرتبہ اس ٹوٹکے پر عمل کریں، چند دن میں سیاہ دبے دور ہو جائیں گے۔ گرم پانی یا بھاپ سے جلد جل جائے تو آپ صابن کی جاگ اس جگہ پر لگائیں یہاں تک کہ آپ کو سکون محسوس ہونے لگے۔ خشک انار دانے کا استعمال بھوک کو بڑھاتا ہے۔ اخروٹ کے تیل کو پاؤں کے انگوٹھے پر لگانے سے بہت اچھی نیند آتی ہے۔ بیری کے پتوں کو پانی میں ابال کر شرمگاہ دھونے سے شرمگاہ کی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس لینے میں مسئلہ پیش آتا ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی لو۔ جب بھی بخار تنگ کرنے لگے تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر مال لو، بخار کا زور ٹوٹے گا۔ جس کو الرجی ہو وہ جامن کے پتے چبا لے، الرجی فوری ختم ہو جائے گی۔ بھوک نہ لگتی ہو اور کچھ کھانے کو دل نہ کرتا ہو تو گڑ کا استعمال کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔